بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نصیحت کے ساتھ ساتھ عبرت کی کتاب ہے، جس میں موجود واقعات کے ذریعے، پچھلی امتوں کے قصص کے ذریعے امت محمدیہ کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں حضرت موسیٰ کی قوم کا واقعہ ہے، کہیں حضرت عیسیٰ کی قوم کا واقعہ ہے، کہیں کسی اور قوموں کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر اس قرآن کو سمجھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد کوئی اس قرآن سے عبرت نہیں حاصل کرتا، نصیحت نہیں حاصل کرتا، تو یہ قرآن اس کے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن کو پڑھا، سمجھا اور پھر بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کری، تو یہ قرآن اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس قرآن کریم کے اندر ایک ڈائلاگ بیان کیا گیا۔ مجرموں سے سوال کیا جائے گا، جو لوگ جہنم کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے، ان سے سوال ہوگا، عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ سوال بڑا اہم ہے۔ مجرموں سے سوال ہوگا کہ تمہیں جہنم میں کیوں داخل کیا گیا؟ کس چیز نے تمہیں جہنم تک پہنچا دیا، سقر تک پہنچا دیا؟ عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ کون سا ایسا عمل تھا تمہاری زندگی کے اندر جس کی وجہ سے آج تم اس جہنم کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین۔ مسلمانوں، ان کا یہ جواب ہمارے لیے سننے کے قابل ہے۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہمیں جہنم کے گھڑے میں ڈال دیا گیا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ اور دوسرا جواب یہ دیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، مال کی محبت دل میں اتنی پیوست ہو چکی تھی کہ راہ خداوندی میں خرچ کرنے کو ہم معیوب سمجھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں اور مجرموں سے وہ سوال و جواب ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس واقعے کے ذریعے، اس ڈائلاگ کے ذریعے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی ہے، یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ مجرموں کا جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ مجرموں کے جہنم میں ڈالے جانے کی دوسری وجہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا ہے، یعنی راہ خداوندی میں خرچ نہ کرنا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیت ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات موجود ہے، اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں
بیماریاں اگر آپ حل کروانا چاہتے ہیں تو نماز کے بغیر ہم اس کو حل نہیں کرا سکتے۔ جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اخلاص و للہیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کے تمام حقوق کی رعایت کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے، حالات سے دوچار نہیں ہوتے، وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔